الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے انسان کی تخلیق سے لے کر اس کی موت، اس کی غذا اور جانوروں کے حوالے سے سارا بیان سنا. اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا
وہ کہنے لگے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ اس حوالے سے بشر کے لفظ پر کچھ گفتگو گزشتہ جمعے کر چکا ہوں کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، نبی بشر ہیں، مگر ہم جیسے نہیں۔ وہ کیسے بشر ہیں؟ وہ بے مثل اور بے مثال بشر ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل میں نے آپ کو سنائی۔ نبی کی ذات کے حوالے سے ہم اللہ تعالی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پابند ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تو نبی کے فضائل اور خصائص یعنی ان کی شان، ان کی خصوصیات پر نظر نہ کرنا اور صرف اپنی طرح اپنے جیسا بشر کہنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور ہمیشہ کافر اسی وجہ سے کفر کرتے رہے، انہوں نے نبی کی فضیلت کو، عظمت کو تسلیم نہیں کیا۔ کفر سے عقل ماری جاتی ہے۔ عقل والا غور کرتا ہے، جیسے آج مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا چاہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر وہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر جو خصوصیات اور فضائل ہیں ان کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ کیا میرے تمہارے باپ کا نام یا میرا تمہارا نام کلمے میں، اذان میں، نماز میں لیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو نوازا، کیا ہمارا وہی حال ہے؟ نہیں۔ تو جب خصوصیات ہیں، فضائل ہیں، خصائص ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب جن کی زیادہ عقل ماری گئی، درختوں کو، پتھروں کو، آگ کو، لکڑی کو، پانی کو، ہوا کو، چاند تاروں کو خدا مان لیا، اپنے ہاتھوں سے خود بت تراشے اور ان کو خدا مان لیا۔ انسان کو نبی نہیں ماننا، پتھر کو خدا مان لینا ہے۔ عقل ماری گئی یا نہیں ماری گئی؟ رب کے بنائے ہوئے انسان، رب کے بنائے ہوئے نبی کو تو نہیں ماننا، خود اپنے ہاتھ سے مٹی گارا بنا کر اس کا پتلا بنا کے اس کو خدا مان لینا ہے۔ تو بتائیے کیا وہ عقل والے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا ذمہ، نبوت کا بوجھ، نبوت کی ڈیوٹی انسان جیسی کمزور مخلوق نہیں اٹھا سکتی۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ نبیوں کو اللہ تعالی نے تبلیغ کے لیے بھیجا، احکامات دیے، ان کو اختیارات دیے،
انسان کو تبلیغ انسان ہی کر سکتا ہے جو ان کے اندر رہ کر ان سے مل جل سکے. اپنی جتنی بھی عقل تھی ان کی جیسی کیسی تھی اس کے لیے تو وہ بہت ہی کہ جی ہم یہ، اور رب تعالی کے بارے میں شک شبہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اعتراض کیے. مگر مجھے تو شبہ نہیں، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن اور احادیث بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی کے لیے عظمت کو، فضیلت کو، شان کو نہیں مانتے. کافر تو جو حال ان کا آپ نے سن لیا، یہ مسلمان کہلا کے انکار کرتے ہیں، تو یہ انہی کافروں جیسے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ ان سے بھی اپنے آپ کو زیادہ خراب کر لیتے ہیں. قرآن پڑھیں، ایک ہی آیت پڑھ لیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہی ایک آیت میرے نبی کے فضائل، خصائص، میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی عالم ساری عمر اسی ایک آیت کو بیان کرتا رہے، اس کی تفسیر ختم نہ ہو. یہی ایک آیت یہ واضح کر دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. تو پھر ان کو اپنے جیسا کہنا یہ کہاں کا تک ہے؟ کون سی سمجھداری ہے؟ کس عقل کی بات ہے؟ ایسا شخص جو مسلمان بھی کہلانا چاہے اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا چاہے، یقین مانیے وہ ایمان والا شمار ہو سکتا نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، نبی ضرور بشر ہیں، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، مگر کیسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے کر عقلی طور پر، نقلی طور پر بتایا. نقلی طور پر کا مطلب کہ جو دوسری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے وہ نقل بیان کی. نقلی سے مراد جعلی نہیں ہے، کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بیان کیا، اس کو نقلی کہتے ہیں، کیونکہ وہ نقل کیا گیا ہے. کچھ لوگ نقلی کے معنی جعلی سمجھ لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے واضح کیا. قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں ہم وہاں سے نقل کر کے ہی بتاتے ہیں نا. تو یہ ثابت ہے واضح طور پر کہ نبی جیسا کوئی نہیں. نبیوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، جو کام کیے ہیں، ان کی بھی قرآن میں ایک تفصیل جس قدر ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. قوم کا یہ کہنا کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس شان کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی ان جیسا ہو سکتا نہیں. بننا تو دور کی بات، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، فضل و کمال، حسن و جمال،
جو نبی کو عطا ہوتا ہے وہ دوسروں کا حصہ نہیں ہے، یاد رہے۔ تو وہ لوگ جو آج بھی ہٹ درمی پر ہیں، ضد پر ہیں، اور اپنے جیسا ہی بشر کہنے پر مصر ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ نبی کیسے ہیں یہ رب جانتا ہے، اور ایسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو دنیا جانتی ہے یہ کسی لائق نہیں ہے۔